امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کی جو ہماری اسٹریم ہے وہ بہت ایک خاص اسٹریم ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں سید ندیم صاحب اور رضوان خان۔ اسٹریم شروع کرنے سے پہلے میں ایک ویڈیو کلپ ہے جو ندیم بھائی کی اجازت سے ہی میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم اسٹریم کا آغاز کریں گے۔ تعلیموں میں سے تھے، اللہ کی آیت صاف لکھی ہوئی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہوئے جو آپس میں سخت ہے، تو یہ آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ ہو رہا تھا یا آپس یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک شخص کو گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا، تو وہ انہوں نے کہا تھا، پہلا جملہ یہ بولا تھا، میں ظالموں میں سے ہو گیا اور میں نے شیطان کی اتباع کر لی، میں تو وہاں سے لینا جی سوری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کلپ تھا اس کلپ کی آواز آ رہی تھی اس بار یا ابھی بھی نہیں آ رہی تھی؟ تقریباً آ گئی، آ رہی تھی لیکن ٹھیک ہے، چلیے میں اس کو ذرا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے سید ندیم بھائی کی پرمیشن سے ہی وہ کلپ چلائی ہے، اور اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ظالموں اس اوپینین پہ آج ہمارے ساتھ جو ندیم صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور رضوان خان جو ہیں ان کی اس پہ اعتراضات ہیں، وہ ان سے سوال جواب کریں گے۔ جی رضوان بھائی آپ اسٹارٹنگ لیں، اور اس کے بعد پھر ندیم بھائی بات کریں گے۔ جی میں ندیم بھائی سے یہی سوال سب سے پہلا کروں گا کہ اویس اقبال نے جب آپ سے سوال کیا امام حسین کے بارے میں، تو آپ کو مکمل ہسٹری کا یا تو مطالعہ ہونا چاہیے تھا کہ آخر واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا، اور امام حسین جو ہے وہ کون ہے، اور اس اعتبار سے جواب دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اویس اقبال کی چال میں پھنس گئے، اور جو جواب اس نے دلوانا چاہا وہ جواب ندیم بھائی نے میرے حساب سے دیا۔ تو میرا ان سے یہی سوال ہے کہ جب امام حسین اور جو سامنے والا جو بھی تھا عبید اللہ بن زیاد، جس کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، کیونکہ امام حسین تو کوئی جنگی لشکر لے کر نہیں گئے تھے، وہ تو صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ کوئی بھی شخص جب جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے، کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم۔ تو یہ جو رحماء بینہم ہیں، کیا یہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور کرتے تھے تو یہ کون لوگ تھے؟ تو میں ندیم صاحب سے پہلے تو مختصر اس کا جواب چاہوں گا، کیونکہ یہ مجھے بڑے دل پر ٹھیس لگی جب امام حسین رہی ہے میرے حساب سے۔ باقی ندیم بھائی آپ جواب دیں اس کا، میرے دل کو تو بڑی ٹھیس لگی اس لفظ سے۔ اچھا میں یہاں پر تھوڑا سا یہاں پہ روکنا چاہوں گا۔ اچھا رضوان بھائی میری ایک درخواست ہے، کوئی بھی جب ہم بات کریں گے، یہ اوپینین کیونکہ چل رہا ہے، ابھی ہم نے ندیم صاحب کو سنا نہیں ہے، تو ان کو مطلب ان کے اوپر اٹیکنگ پوائنٹ آف ویو سے نہیں جانا چاہیے، میری ریکویسٹ ہے یہ۔ ندیم صاحب آپ بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کہانی جوڑتے ہیں نا، تو کہانی تو خیر کہانی ہوتی ہے، اگر آیت کو ہم پہلے اپنا فرقان بنائیں گے، اللہ کی کتاب کو اگر فرقان بناتے ہیں، تو پھر جتنے بھی صحابہ ہیں یا حسن ہے حسین ہے، وہ آیات پر ہی عمل کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں کہانی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہے جو ان کے بارے میں اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ تو کیا حسن حسین ہیں یا علی ہیں یا جو بھی ہے، جو بھی صحابہ اکرام ہیں، وہ انہوں نے قرآن پہ اگر تدبر غور فکر کیا ہے، تو جو جس طریقے سے لوگوں نے ان کے کندھے پہ رکھ کر کے جو تیر چلائی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ظالم وہ ہیں یا وہ ظالم وہ ہیں جو تیر چلا رہے ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہانی جوڑی ہے حسن حسین کے ساتھ، یا میں تو اس ہسٹری کو مانتا ہی نہیں جو آپس میں یہ لڑائی اور انہوں نے جنگ کی ہے، میں تو اس کو 0% مانتا ہوں کہ آپس میں یہ لڑائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے اتباع میں مسلمان ہیں، اگر اتباع کر رہے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کی اتباع میں وہ کبھی آپس میں جنگ کر ہی نہیں سکتے، وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں، تو اس آیت کے مرکی نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے اس کتاب کو میں نے اٹھایا، تو میں تو اللہ کی کتاب کو جو میں اس جو اٹھانے کے بعد میں تو کسی سے لڑ نہیں سکتا، کسی سے جنگ نہیں کر سکتا، یا کسی کا مسلمان کے ساتھ تو میرا معاملہ جو نرم دل رہے گا۔ تو وہ صحابہ کے ساتھ وہ کس طرح سے بات جوڑ دی حسن حسین کے ساتھ، اور میں نے کوئی جو ہے اویس اقبال کی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہشات تھی، وہ تو خود ششدر رہ گئے تھے کہ میں نے جواب دیا، تو یہ ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ تو خود کہانی پہ ایتھیسٹ جو بنے ہیں، اس کہانی کو نتیجے میں بنے ہیں۔ تو ہمیں تو اس کتاب کو دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کہانی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ کتاب کہانی سنانے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی شاعر کا قول ہے۔ تو ہمیں جتنی ہسٹری سنائی جاتی ہے، وہ جو بھی ہسٹری ہے، وہ ہسٹری کو جو ہے نا آپ نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو ایک جگہ پہ رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ سمجھنے کا فرق ہے اصل میں۔ جی ندیم بھائی انشاءاللہ قرآن پہ بھی ہم آئیں گے، ابھی تو صرف ہم ہسٹری پہ ہی بات کر رہے تھے، تو ہسٹری پہ صرف وہ جو ظالمانہ لفظ استعمال کیا تھا نا، اس پر مجھے تو دونوں فریق کے بارے میں جب پڑھا ہی نہیں، تو کوئی بھی لفظ کسی کی طرف نسبت کرنا
کیا یہ دیانتداری ہوگی کہ ایک طرف عبید اللہ بن زیاد کھڑا ہے اور ایک طرف تاریخی شخصیت امام حسین جن کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. اب جس نے بھی یہ کہانی جوڑی، پہلی چیز تو یہ کہانی معلوم بھی ہونی چاہیے کہ یہ کہانی آخر ہے کیا. اگر اس کہانی کے اندر ہم قرآن کو فرقان بناتے ہیں کہ اس کہانی کے اندر جو باتیں درست ہوگی ہم قرآن کی روشنی کے اندر اس کو درست کہیں گے، لیکن ایمان آیت پہ ہوگا. لیکن جو قرآن کے اگینسٹ ہوگی اس کو ہم بھلی سائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم نے کہانی کو کہا ہی نہیں. کہانی جو تھی یہ تو قرآن کے اگینسٹ ہی ساری ہے نا. یہ ساری باتیں جو ہے اگر حسین اور حسن اور علی سے جوڑتے ہیں تو کیا یہ صحابی لڑ سکتے ہیں آپس میں؟ یہ بتا دیں آپ. میں تو سامنے صحابی نہیں تھے نا ندیم بھائی، سامنے صحابی نہیں تھے، یہ آپ کو غلط انفارمیشن ملی. آپ بتائیے ایک نام مجھے کہ کون سا عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ صحابی تھا کیا؟ بتائیے. سر وہ جو بھی تھے نہیں تھا نا صحابی. میں منع کر رہا ہوں کہ وہ صحابی تھا ہی نہیں. تو وہ آیت پھر یہاں پہ کیسے فٹ ہوگی؟ آیت اس تو ظالم اور جابر تھا. ظالم دیکھیں اگر اللہ کہتے ہیں آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، تو اللہ والی و سرپرست ہے. تو وہ اللہ کے والی و سرپرست تھے یا نہیں تھے؟ وہ جتنے بھی آپ نام بتاتے ہیں تو وہ سرپرست وہ زیادہ ہوں گے نا یا ہم زیادہ ہوں گے؟ اگر انہوں نے کہا اللہ کی کتاب. وہ عبید اللہ بن زیاد وہ تو مومنوں میں سے بھی نہیں تھا، وہ تو ظالم اور جابر تھا. جب ظالم اور جابر لفظ اس کے ساتھ جڑ گیا تو وہ مومنین میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا وہ. اچھا رضوان بھائی آپ ندیم بھائی کو اپنی بات پوری کرنے دیجیے گا، پھر آپ بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی ندیم بھائی، اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں تو مجھے بول دیجیے گا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں رہتا ہے. تو آپ مجھے بول دیجیے گا، میں کام. ہاں میں آپ کو بتا دیا کروں جب آپ کی باری آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن 100 سال پہلے اگر پاکستان کو دیکھیں گے نقشے میں تو نقشے میں پاکستان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ہم اتنے وسوخ سے کہتے ہیں 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے یا 1500 سال پہلے اتنے وسوخ سے ہمارے پاس کہانی آتی ہے، اور کہانی جو ہے بعد میں پتہ لگتا ہے وہ ایرانوں نے گھڑی ہوئی ہے یا دوسرے کنٹری نے گھڑی ہوئی ہے. ہم اس طرح سے نام لے کے اور اس طرح کے ہم تو اپنے باپ دادا پردادا کے نام کا تو ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے اور ان کی کہانی بھی نہیں بتا سکتے. اور جب یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں تو ہم ان کہانی کے پیچھے اگر لگ جاتے ہیں یہ کون تھے اور وہ کون تھا فلانا کون تھا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ نے ان کا نام تک نہیں بتایا ہے قرآن میں. تو ہمیں جو اللہ نے بتایا اللہ کی کتاب میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور اتنے سارے نبی رسول کا جو نام ذکر دیا گیا ہے، تو وہ ہم ان کی اتباع میں یا ان کے ذکر کی جو ہے پوری زندگی لگائیں گے یا ان کہانی کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے فلانے کیا تھے، وہ کیا انہوں نے جنگ لڑی. تو ہم کہانی میں ہمیں ڈوبنا نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنی جنت بنانی ہے، نہ کہ وہ جنت ان کو ہم وسوخ سے نام لے کے خطبے میں کہیں کہ یہ جنت ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو وہ ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمیں تو اپنے ایک امت ہی گزر گئی. تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو. تو ہم ان کہانی میں اگر پڑ گئے اور ان کی حقیقت اور سچائی میں پڑ گئے کون سچے تھے کون جھوٹے تھے کون اس میں تھے، تو پھر تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. جی ندیم بھائی، میں کہانیوں میں پڑھنے کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کردار، جیسے کہ اگر میں کہوں کہ وہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، تو یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں تو اس وقت جو ساتھ تھے، آپ بھی تو ساتھ ہیں نا، ہم بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، پہلے بھی ساتھ رہے. آج میں ساتھ ہوں، سنیے آج میں ساتھ ہوں، لیکن اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ لوگ ایگزسٹ کر رہے تھے نا روئے زمین پر. نہیں سر، آج بھی نازل ہو رہی ہے، اس وقت بھی نازل ہو رہی ہے، آگے بھی نازل ہو رہی ہے. میری بات پورا سنیے گا ندیم بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت رضوان بھائی ایک منٹ ندیم بھائی ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. ٹھیک ہے پھر آپ کے ٹرن پہ آپ کو نہیں روکیں گے، آپ نے ان کے ٹرن پہ ان کو نہیں روکنا. شکریہ. جی ندیم بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی محمد رسول اللہ والذین معہ، تو اس وقت کیا اس صفات کے حامل لوگ ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں؟ آج تو کرتے ہوں گے، پہلے بھی کرتے ہوں گے، آگے بھی کریں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا اس وقت اس صفات کے حامل لوگ ایگزسٹ؟ جی اگر کرتے تھے، کر رہے ہوں گے نا، تو سر وہ اس کتاب کی اتباع کریں گے نا، آپس میں رحم دل ہوں گے نا سر. آج بھی تو ان کے خلاف جو ہے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے اور صحابہ کا نام لے کے، وہ صحابہ نہیں تھے چلو تو وہ میں نے نہیں کہا ندیم بھائی، میں نے نہیں کہا کہ امام حسین جنگ لڑنے گئے تھے، میں نے نہیں کہا کہ امام حسین جنگ لڑنے گئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، تو کیا آپ کے نزدیک وہ جالوت کو قتل کرنا داؤد علیہ السلام کا غلط تھا؟ آپ نے یہ پوری آیت کو پہلے تفصیلی جائزہ لیا؟ آپ نے صرف آپ نے جیسے ڈائریکٹلی کہہ دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل، یہ تو ایک واحد آیت ہے جس کو داؤد علیہ السلام، میں یہ کہہ رہا ہوں قتل تو کیا نا. نہیں جگہ ہے صرف داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو ہم نے پوری آیت کا جائزہ لینا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ ہیں
اور بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے جو ہے اس کے لشکر بھی ہوتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا ندیم بھائی, نہیں وہاں بنی اسرائیل مجھے مکمل کرنے دیں. داؤد علیہ السلام کی جو آپ نے واقعہ جوڑا ہے نا اس کے ساتھ, تو پورے قرآن میں داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی اللہ نے. تو ان بادشاہت میں جب وہ ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے ساتھ لشکر ہوتا ہے. اب لشکر میں ضروری ہے کہ دوسرے جو جالوت کا جو لشکر تھا وہ فسادی تھا, اور وہ فسادی کو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بیان کر دیا کہ ہم فساد کرنے والوں کو اس طرح مٹاتے رہتے ہیں تاکہ دنیا قائم رہے اس طرح سے. صحیح, تو وہ ایک ہی واقعہ ہے جو باقی کسی نبی کے ساتھ آپ کسی رسول کے ساتھ نہیں دکھا سکتے کہ وہ جنگ کر رہے لڑ رہے یا کسی کو قتل کیا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جب کسی کو غلطی سے ہو جاتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ قتل خطا ہو گئی مجھ سے, یہ شیطان نے مجھے اکسایا تو میرے قتل خطا. اور آدم کے 2 بیٹے سے آپ نے وہاں سے لینا قصہ کہ آدم کے قابل جب مارنے آتا ہے حابیل کو, تو وہ حابیل نے کہا کہ آپ مجھے مار دو, میں تمہیں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں تو اللہ کی باتیں ایک ہی رہیں گی, 2 باتیں کبھی بھی نہیں رہ سکتی. وہ ایمان والا ہمیشہ بولے گا میں تمہارا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں تو ندیم بھائی آپ نے جو داؤد علیہ السلام کی کہا کہ وہ بادشاہ تھے, تو وہ جو جس آیت کے اندر یہ بات چل رہی ہے نا اس میں بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ نیوکت کر دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جالوت یا تالوت کو بادشاہ مقرر کیا. اس وقت داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے, لیکن قتل داؤد علیہ السلام نے کیا تھا. اس وقت داؤد علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے, اور وہ تھا موقع جنگ کا. اور جنگ کرنے والے سامنے کون تھے؟ کفار, جن کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تو ہمیں جما دے اور ہمارے اندر صبر انڈیل دے اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر. تو جب سامنے کافر قوم ہوتی ہے تو اس وقت کافر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حق کو مٹانے کے لیے ایمان والوں سے لڑتے ہیں. تو اس وقت جب ایمان والا اللہ کے لیے اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ لڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے, تو اس کو مردہ نہ کہیں, اس کو مردہ نہ کہیں. اگر ہم صرف ظاہری معنی کو چھوڑ کر باطنی معنی ہی لیں گے, تو اگر مان لیجئے کہ سامنے کفار ہوں اور عالم اسلام کو اور عالم اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے اگر وہ کوئی سازش کرتے ہیں یا سامنے سے حملہ آور ہوتے ہیں, تو کیا ندیم بھائی کھڑے کھڑے مرنے کا انتظار کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت جو تم سے لڑتا ہے تم بھی اس سے لڑو, تم آگے ہو کے مت لڑو, لیکن جو تم سے لڑتا ہے اس سے تم لڑو. اور اس لڑائی میں اگر جو بندہ اللہ کے لیے لڑتا ہے, کیا وہ شخص قتل کر دیا جائے اللہ کے لیے لڑنے والا, تو کیا وہ زندہ نہیں کہلائے گا اللہ کے نزدیک؟ آپ کون سی آیت کہاں جوڑ رہے ہیں آپ کو دیکھیں. قتل ہونے والے کی بات کر رہا ہوں. رضوان بھائی ایک منٹ رکیے گا, ندیم بھائی ایک منٹ رکیے گا پلیز. یہ ٹاپک دوسری طرف جا رہا ہے, جو میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ لائن پہ لے کے آتا ہوں. مین جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین جو ہے وہ شہادت پر تھے یا نہیں تھے. آپ نے نام ساتھ جوڑ دیا تھا کہ وہ دونوں ظالم تھے. اگر تو وہ لڑائی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو وہاں پر تو وہ لڑائی کرنے نہیں گئے تھے, امام حسین لڑائی کرنے گئے نہیں تھے. تو آپ خیال سے بہتر ہے میں نے شروع میں وضاحت کی جی ٹاپک کو پریسائزلی یہیں پر رکھیں, کیونکہ جی شروع میں نے یہی وضاحت کی کہ اگر ان کے ساتھ اگر کوئی جوڑ رہا ہے نا کہ وہ لڑائی اور اس میں تھے یا کوئی لڑ رہا تھا, میں تو اس ٹاپک کو میں اس پہ کلوز کر رہا ہوں کہ جنگ تو ہوئی نہیں ہے. اگر یہ جنگ اگر ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی آیت کے خلاف تو نہیں کر سکتے صحابہ. تو جو کہانی بنا رہا ہے وہ ظالم ہے, جو کہانی لکھ رہے ہیں وہ ظالم ہے, جو پہنچا رہے ہیں اور جو فلانے اور راوی اور یہ سارے محدثین جو بھی لکھنے والے ہیں یہ کہانی جوڑ کے اگر سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ کہانی آپ کو قیامت والے دن پتہ لگا کہ ہوئی نہیں ہے کہانی, یہ باتیں تو ہوئی نہیں ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو بھی نہیں اور نہیں, ابھی صرف اسی کربلا والے واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ تو جیسے ہسٹوریکل ایک پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب چلو مین پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین سے ہسٹوریکل ایک پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب چلو مین پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین جو ہیں آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ امام حسین جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہم نے تسلیم کرنا ہے. سر تسلیم ہم کس طرح کرنا ہے کہ ایک امت ہی گزر گئی, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے ہو. تو اس آیت پہ میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا تھے کیا نہیں تھے, اور کیا مجھے ایمان لانا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو گزری ہے آپ کہہ رہے ہو ایک امت تھی گزر گئی, تو یہ جو گزری ہے امت اس میں کنتم خیر امت تھے یا نہیں تھے؟ پھر وہی بات آپ دیکھیں نا, تھے یا نہیں تھے. ایک امت ہی گزر گئی نا, تو گزر گئی, چلو ٹھیک ہے گزر گئی. تو تم سے وہ کیا کرتے تھے وہ نہیں پوچھا جائے گا, بالکل نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. میں نے کب کہا کہ ان کے بارے میں مطابق کوئی مسلمان آپس میں نہ لڑے گا, آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرے گا, وہ درگزر کا معاملہ کرے گا. صحیح ہے درگزر, تو وہ پھر اس آیت کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت بھی تو ہے نا ندیم بھائی کہ جب مومنوں کے دو فریق
ان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک فریق ایسا ہونا چاہیے جو ان کے درمیان صلح کرا دے. تو ایسا تو ہوگا نا کہ دو مومن مان لیتا ہے کہ جھگڑ جائے, تو ایک گروہ ایسا بھی ہو جو ان کے درمیان واپس جو ہے صلح کرا دے. بالکل صلح ہوگا, بالکل آپ کے ایسا زندگی میں موقع آئے گا آپ صلح کرائیں گے. تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ جھگڑیں گے ہی نہیں, تو جھگڑیں گے نہیں تو صلح کیسے ہوگی پھر؟ تیسرا گروہ صلح کرانے والا کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں فزیکل جھگڑا ہو رہا ہے یا سائیکولوجیکل, یا وہ آپ گفتگو میں جھگڑا کر رہے ہیں. فزیکلی مانیے, دیکھیے فزیکلی مانیے, سائیکولوجیکل پہ جائیں گے تو پھر ظاہری معنی آپ بالکل ختم کر دیں گے. نہیں وہاں پہ فزیکل نہیں ہے نا, تو آپ یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ پہلے ظاہر سے باطن میں جائیں گے نا, یا ڈائریکٹ باطن میں جائیں گے؟ دیکھیں فزیکل لڑائی کو تو اللہ نے بولا ہی نہیں ہے نا, منع کیا ہے, تو وہ چیز تو پھر آپ فزیکل پھر آیت سامنے لائیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ آیت سامنے لائیے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فزیکل جھگڑا نہیں ہے, کہ دو مومن اگر جب وہ جھگڑا کر لیں تو تیسرا گروہ ان کے بیچ صلح کروانے والا ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فزیکل نہیں ہے. آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں نا فزیکل جھگڑا نہیں ہے. لڑنا کیسے ہے اللہ کی راہ میں, آپ پہلے وہ دیکھ لیں. 9 کی 100 وہاں اللہ کی راہ میں نہیں لڑا جا رہا ہے, وہاں دو مومن آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں اللہ کی راہ میں نہیں لڑا جا رہا ہے. مطلب بائی دو ہے مومنوں کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو تیسرا گروہ مومنوں کا وہ صلح کرا دے. پھر اگر دوسرا گروہ جاتی کرے تو پھر وہ دونوں مل کر اس سے لڑیں کہ بھائی جب صلح کرا دی تو اب تو آگے ہو کے کیوں لڑ رہا ہے. یہ پورا آیت میں لکھا ہے. تو وہ آیت نہیں ہے, اس میں اصل میں اس میں دیکھنا ہے فزیکل لڑائی ہے یا سائیکولوجیکل لڑائی کیا ہے. اچھا سائیکولوجیکل لڑائی کو تیسرا گروہ سمجھے گا کیسے؟ کیوں نہیں سمجھے گا؟ تیسرا گروہ بھی سن رہا ہے جو آپ کی باتیں اگر بات ہی ساری سائیکی میں چل رہی ہے, بات ہی ساری سائیکی میں چل رہی ہے, تو تیسرا گروہ سمجھے گا کیسے؟ اور صلح کیسے کرائے گا, پھر جاتی کیسے ہوگی؟ نہیں جیسے واٹس ایپ گروپ میں یہ کمنٹ آیا کہ جنگ جمل, جنگ صفین, ان سب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان جنگوں کو ندیم بھائی آپ کے لیے سوال آیا ہے, ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جنگ ابھی جو 2 نام بتائے نا سر, جنگ جو ہے بدر بھی نہیں ہے قرآن میں, نہ جنگ احد بھی ہے. وہ جنگ بدر نہیں ہے, بدر کا لفظ ہے, وہاں پہ جنگ لگا کے جنگ بدر کر دیا. ہاں وہ تو نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ بدر کامل ہے, وہ فل مون کو کہتے ہیں بدر. جی تو وہ جنگ تو سوال جو ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا ہے. یہ تو ہے ہی نہیں سر, اگر ہوا ہوگا جنگ بدر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو جنگ بدر کی اور جنگ احد جو جنگ بدر قرآن میں لفظ ہے, تو بدر لفظ ہے جنگ کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے, تو جنگ بدر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جنگ کروا کے اور نبی رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ساتھ جتنا جنگ کروایا نا, بالکل جھوٹ ہے. اور رضوان بھائی سے گزارش ہے کہ آپ جی آپ بتائیں. کامنٹ آیا تھا بس میں وہی پوچھ رہا تھا. آیت کو اگر کھول کے دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ فزیکل لڑائی, زیادہ تر فزیکل لڑائی ہے ہی نہیں, ساری سائیکولوجیکل لڑائی ہے. ہمیں ایک آیت میں ندیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کہ وہ فزیکل لڑائی ہے یا نہیں. مان لیتے ہیں کہ میں فزیکل اگر کسی سے لڑ لیتا ہوں, یا 2 مومنوں کے گروہ فزیکلی لڑ لیتے ہیں, یہ تو لڑیں گے تبھی پتہ چلے گا نا. آپ تو کہہ رہے ہو نہیں ہو. مان لیتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی شخص مومن ہے, 2 شخص مومن ہے, تیسرے آپ ہو, اب وہ فزیکلی لڑ لیں, تو آپ کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ آپ کہیں گے آیت کا مطلب یہ نہیں ہے اس لیے آپ بیچ میں نہیں پڑیں گے, یا آپ بیچ میں پڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کریں گے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں نا, ایمان جس پہ لے آتے ہیں. تو آپ مومن کیسے کہہ رہے ہیں اس کو؟ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں آیت میں لکھا ہے نا, آیت میں لکھا مومن. اگر مومن ہے وہ تو وہ نہیں لڑے گا نا سر. کالو سلام آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ لڑ لیں, جھگڑ لیں. وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض. رضوان بھائی آپ ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں, اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کالو سلامہ. اس آیت میں نے ایمان لیا ہے, میں مومن ہو گیا. تو اب اس آیت میں اگر میں ایمان نہیں لاتا تو پھر میں لڑوں گا, کفر میں آ جاؤں گا. دھیرے دھیرے ندیم بھائی دھیرے دھیرے انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا نا. اب دیکھیے آپ قرآن کے اندر آیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ مومنوں پر صلاح کو مقررہ اوقات میں لکھ دیا گیا ہے نا. اور متقین کے لیے کہا گیا کہ متقین صلاح وہ ہیں جو صلاح کو قائم کرتے ہیں. تو مومنین کے لیے تو مقررہ اوقات میں لکھ دیا, اور متقین جو ہے صلاح قائم کر رہے ہیں. یہ تو مرتبہ ہے نا کہ مسلم ہے, مومن ہے, محسن ہے, متقین ہے, بہت سارے درجے ہیں. تو اس درجے پہ جو بندہ فائز ہوگا اس بندے کے اوپر اس طرح کے اعمال جو ہے ہوں گے. اب آپ نے کہا کہ کالو سلامہ, تو آپ اگر اس کیٹیگری پہ ہوں گے تو آپ جاہلوں سے اعراض کریں گے, سلام کہہ کے نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس سے بھی اونچے درجے پہ ہیں یا اس سے کم درجے پہ ہیں تو آپ کا بیہیویئر اس طریقے کا ہوگا. کے اوپر ہے نا کہ آپ کہاں فائز ہیں. یہ درجہ آپ نے ابھی بنا لیا ہے. دیکھیں درجہ ایک اس میں اللہ نے کہا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب داخل ہونے میں اب جو شیطان
वसवसा डालता है हमें, तो वो कभी कभार जो है उस वसवसे में आके वो इंसान वो अमल कर जाता है, तो वो फ़ौरन तौबा करता है या वो उस जो है उस चीज़ का जो है कुफारा अदा करता है जो अल्लाह ने बोला है, ठीक है। तो अब जैसा आपने कहा ये मोमिन के जो है वक्त मुकर्रर पे लिख दी गई है नमाज, तो हर मोमिन के लिए लिखी गई है। अब वो वक्त मुकर्रर में नहीं पढ़ता है तो वो आयत के खिलाफ जा रहा है ना। लोगों में से ऐसे हैं कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पे और रसूल पे, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो ईमान वाले नहीं है, वो तो मुनाफिकीन है ना, मुनाफिकीन नहीं है। अभी देखें ना सूरह मुनाफिकीन की पहली आयत पढ़िए, पहली आयत में कहा गया और मुनाफिकीन जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जी, मैं सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा पढ़ा है मैंने शुरू में, सूरह बकरा के पहले। वहाँ जो सिफात बताई गई है ना वो उन्हीं लोगों की बताई गई है। जी जी, तो वो अपना टर्न पूरा करने दिया करें, ठीक है, या फिर मैं 2-2 मिनट का टाइम लगा देता हूँ। अगर आप 2-2 मिनट का लगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, आप लोग 2-2 मिनट की पढ़ लो। जी नदीम भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा आप। तो मेरे पास तो देखें कुरान है, अगर नबी की निस्बत से कोई भी बात कहेंगे ना तो मैं कुरान से जज करूंगा, कुरान से ही फैसला करूंगा। कुरान से अगर फैसला नहीं करूँ तो मैं ईमान वाला मोमिन नहीं हूँ। तो हमारा सबसे पहले हमने उस कुरान को थामना है, इस किताब को, तो फिर जितनी भी कहानियाँ वो आपसे खुद ब खुद दूर होते जाएंगी। अल्लाह की किताब में जो बातें बताई हैं, अल्लाह ने जो कहानी बताई है उस पर अमल करना है हमने। जितने नबी पैगम्बर हैं उनकी सारी अल्लाह ने कहानी बताई है, अगर कहीं किसी पैगम्बर से नहीं मिलती तो दूसरे पैगम्बर से हमें उसमें मिल जाता है जो हमारी इत्तबा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह हरगिज़ नहीं पूछेगा कि वो क्या करते थे, वो इमाम हुसैन और वो सही थे या वो गलत थे। वो होंगे जो भी थे, वो सही है गलत है, हमें उनकी तबा भी नहीं करना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या नबी के बारे में ये कह रहे हैं जिसको हम किताब हुकुम नबूवत दे, तुमसे हरगिज़ नहीं कह सकता तुम मेरे बंदे बन जाओ, तुम मेरे बंदे बन जाओ। तो ये तो आप पता नहीं किस किस साहबी के और उसके बंदे बने हुए लोग, आप देख लें कितने फिरके बने हुए, कोई इसको मान रहा है, कोई इसको मान रहा है, कोई और बाकायदा जो है खुतबे में नाम ले लेके जन्नत में डाला जा रहा है। जी नदीम भाई, रिजवान भाई को टर्न दे दूं आप। जी 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 रिजवान भाई। जी नदीम भाई, मेरी दरख्वास्त है कि टॉपिक के ऊपर ही रहिए आप लोग, ठीक है, टॉपिक से हम आना चाहिए। जी जी, मैं टॉपिक पर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने तो जो ओवैस इकबाल साहब के साथ जो बातचीत की थी नदीम भाई ने, उसमें जिन लफ्जों का इन्होंने इस्तेमाल किया था उसके तारीख में शख्सियत के नाम तो होंगे ना, तो उन नाम के हिसाब से ही मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन जिनको हम कहते हैं कि वो अहले बैत में से थे, तो अहले बैत जो हैं वो तो उन पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं अहले बैत पे, तो जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को अहले बैत कहा गया और कहा तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकतें हैं। तो अहले बैत जिनको कहा जाता है उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें होती हैं। लेकिन नदीम भाई ने जी बोलिए। जो कुरान में जो है वो अहले बैत जो अल्लाह ने बताया है वो तो लोगों को पता ही नहीं है। अहले बैत जो जिनका नाम अल्लाह ने बताया नहीं है वो अहले बैत लोगों ने बनाया हुआ है। तो आपने अहले बैत जिनको बनाया हुआ नाम तो नदीम भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया का भी नहीं बताया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया का भी नहीं बताया, लेकिन आप दोनों फिर एक दूसरे के टाइम जा रहे हो, तो प्लीज मेरी दरख्वास्त है कि टाइम के अंदर ही दोनों रहिएगा। नदीम भाई जब उनका टाइम खत्म होगा मैं आपको चांस दूंगा प्लीज। जैसे कि मैं बोलूं एहसन भाई, जैसे नाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया का भी नहीं बताया गया, लेकिन उनके नाम तो बहुत, अहलिया का क्या नाम बताया, जिनका नाम बताया वो तो बताएंगे ना आप। ना तो वो तो जुर्रियत का, पूरी जुर्रियत का भी तो नाम आया ना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन जुर्रियतिना मुस्लिमतन लक, जब पूरी जुर्रियत के लिए उन्होंने दुआ कर दी कि हमारी जुर्रियत से एक उम्मत तो उठा जो तेरे लिए मुस्लिम हो, तेरे लिए। और वही जो अभी आपने आयत पढ़ी थी कि सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हें चुन लिया और तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा अल्लाह ताला ने। तो आज भी वो मुस्लिम है जो इमाम हजरत इब्राहिम को अपना इमाम मानते हैं, वो मुस्लिम है। अभी जुर्रियत जो आपने बोला अभी, तो रब्बना वजअलना मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं लगा वमिन जुर्रियतिना, तो ये अभी हमसे मुखातिब है ना अल्लाह। जुर्रियत हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ बताई जा रही है कि उन्होंने ये दुआ की थी जब अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया। तो उन्होंने जब कहा कि अल्लाह मेरी जुर्रियत से भी, तो अल्लाह ने कहा जालिमों को मेरा अहद नहीं पहुंचेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह मुझे सालिहीन में से अता कर, क्योंकि जालिमों को तो अहद पहुंचने वाला नहीं था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे सालिहीन में से अता कर, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो क्या इब्राहिम की दुआ कबूल हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए मुझे। में से अता कर रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो क्या इब्राहिम की दुआ कबूल हुई थी या नहीं हुई थी, ये बताइए मुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना ये कि मेरी जुर्रियत, तो अल्लाह ने कहा था ये जालिमों के लिए अहद नहीं है। हाँ वो वाली आपको इब्राहिम ने कहा था,
جی ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا، جب اللہ نے کہا قال إني انی جاعل جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم علیہ السلام نے قال کہا ومن ذريتي ہاں قال ومن ذریتی، ہاں قال لا ہاں ينال عهد الظالمين. ہاں ظالموں کو عہد نہیں پہنچے گا یہ. تو ابراہیم علیہ پھر آپ السلام یہاں نے پہ یہ کہا تھا ربی ابلی من الصالحین، انہوں نے صالحین میں سے مانگ لیا. جی جی، تو سالین آج نہیں ہے. آج اگر آپ سالین بننا چاہیں تو آپ کو بول رہے ہیں. نہ آپ پیچھے چلیے 1400 سال پہلے کیوں لے آ رہے ہیں؟ نہ وہ تو اگر ہم مانیں گے تو ہم تو ناس ہو کے ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانیں گے نا. جی جی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت میں سے امام بنانے کی بات کر رہے ہیں. کیا میں کہوں گا بھائی ندیم بھائی امام ہے کیا؟ کیونکہ وہ امام کی بات کر رہے تھے. جب اللہ نے کہا میں تجھے امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا میری ذریت سے بھی امام بنا. تو اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ظالم امام نہیں بن سکتے. تو ابھی جتنی بھی ذریت آ رہی ہے اس میں سے کوئی امام نہیں بنے گا، تو سارے ظالم ہیں. کس میں سے؟ تو یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں آپ. یہ یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ اہل بیت کا جو ذکر ہوا ہے تو وہ اہل بیت کون ہے جو آپ کہتے ہیں کوئی اور ہے. ایک کامنٹ میں ایک سوال آیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بھی نام ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے باقاعدہ اہل بیت کہا. اچھا قرآن میں نبی کے اہل بیت بھی تو آیا نا، نبی کے اہل بیت. نبی کے اہل بیت دیکھیں جو نام آیا اس کو ہم مانیں گے. اگر آپ نبی کی بیوی کے اوپر جائیں گے تو جو نام بتایا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. نہ وہاں تو جیسے ازواج کا ذکر ہے. نبی کی اہل بیت کون ہے، مطلب کلیئرٹی یہاں سے ہونی چاہیے. مطلب وہ اہل بیت جو قرآن میں ذکر ہے وہ کون ہے. ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں ندیم بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کون لوگ ہیں جن کو ہسٹری میں ہم ابھی کہانیوں پہ بات ہی نہیں کر رہے، صرف ان ناموں پہ بات کر رہے ہیں جن ناموں کو اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین. اللہ نے ان کا نام بتایا کسی کا بھی؟ نہ اللہ نے تو نام نہیں بتایا. میں صرف یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہسٹوریکل ہمارے پاس یہ ایک بات آئی ہے، تو آپ ان کو اہل بیت میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیدائش کا ذکر دیا، باپ کا ذکر کیا ہے، یا ان کے وفات کا ذکر کیا کہ ان کے کوئی علاقہ، ان کے بھائی یا ان کی بہن یا ان کی بیوی کا ذکر کیا ہے قرآن میں؟ اچھا یہ بتا وہ والدی وما ولد، یہ کس کے لیے آیت؟ جی وہ والدی وما ولد سورہ بلد کی آیت ہے یہ. نہیں آیت پورا پڑھیں کیا ہے یہ اتنی ہے آیت، وہ والدی وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. جی جی، تو یہ کون ہے یہ وہ والدی وما ولد کون ہے؟ نہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا یا نبی کو جوڑ دیا آپ نے. نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ اس کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے اوپر آیت سے پورا کانٹیکٹ دیکھیں گے نا تو بات وہی چل رہی ہے. آپ کو میں نے یہ سوال پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہسٹری بتاتے ہیں اور جو قرآن میں نہ پیدائش کا ذکر ہے، نہ وفات کا، نہ قبر کا ذکر ہے، نہ ان کی بہن کا، نہ بھائی کا، نہ باپ کا. ہر نبی کے بھائی کے، بہن کے اور والدہ کا ذکر ہے نا، بیوی کا ذکر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے بتانا بھول گیا یا لوگ بتائیں گے؟ لوگوں کو چھوڑ دیا کہ لوگ بتائیں گے. اچھا چلیے پھر سورہ انعام کی 19 نمبر کی آیت، اس بات کا تو جواب اسی بات کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی چیز جب مخاطب ہوتے ہیں نا، مخاطب جیسے آپ اگر سورہ 19 پڑھیں گے سورہ انعام کی، اس میں جو کہا گیا کہ کس چیز کی زیادہ بڑی گواہی ہے، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ساتھ اور جس کو بھی یہ پہنچے. تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں خبردار کر دوں، یہ میں کون ہے؟ جو باتیں نہیں بتائی ہیں وہ خبردار کر دوں. نہ یہ میں کون ہے؟ میں جو کہا جا رہا ہے میں خبردار کر دوں، یہ میں کون ہے؟ میں نبی اس میں کہا جا رہا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں، تاکہ میں خبردار کر دوں. تو یہ میں کون ہے؟ میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی. اس میں نبی رسول آگے پیچھے دیکھیں. نہ آپ ہو سکتے ہیں. اللہ اور میرے درمیان گواہ نہیں ہے. اور جس کو بھی یہ پہنچے، مجھے بھی پہنچا، آپ کو بھی پہنچا ہوگا اللہ کی کتاب. آپ کو کس کے ذریعے پہنچا یہ بتائیے؟ کیونکہ جس کے ذریعے بھی پہنچا ہوگا یہاں پہ یہ میں خبردار کر رہا ہے.